جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس بہت زیادہ قیمتی ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ دنیا میں ایک سانس لینا آخرت کے 1000 سانسوں سے بہتر ہے۔ غور فرمائیے ہماری ایک ایک سانس کتنی قیمتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ایک دوسرے انداز میں سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں تصور باندھو، ایک شخص 1000 سال زندہ رہا اور اس نے یہ 1000 سالہ زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اب اس کے پاس صرف ایک لمحہ باقی ہے، ایک لمحے کے بعد ہی اسے موت آ جائے گی۔ اب اگر وہ اس آخری لمحے میں یعنی نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اس توبہ کی برکت سے اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور وہ جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا حقدار بن سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے جب ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے، ایک سیکنڈ کی اتنی قیمت ہے، تو اگر آدمی ساری زندگی ہی نیکیوں میں گزار دے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، کیسے کیسے اس کو انعامات نصیب ہوں گے۔ ہماری ایک ایک سانس کتنی قیمتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر ہم چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک سیکنڈ میں جنت میں درخت لگوا سکتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ پڑھیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس پر غور فرمائیے ہمارا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ ہم معمولی توجہ کر کے زبان کو ذرا سی حرکت دے کر ایک سیکنڈ میں جنت میں اپنا درخت لگوا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک سیکنڈ کی قیمت ہے اور ہمارے یہ قیمتی سیکنڈز، منٹ، گھنٹے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ وقت ایک ندی کی طرح بہتا چلا جا رہا ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پارہ 30 سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے پھر اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی دوڑنے والا ہے، اتنی تیزی سے ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تفسیر نور العرفان میں ہے کہ یعنی اے انسان تیرا ہر سانس تجھے موت کے قریب اور رب کے ملنے سے قریب کر رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گھڑی کی ٹک ٹک ایک سیکنڈ کم ہو جانا یہ ہمیں تنبیہ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ تقریر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، ہمیں درس دے رہا ہے کہ ایک لمحہ گھٹ گیا، ایک لمحہ گھٹ گیا زندگی کا۔ اب جس کا اتنا قیمتی اثاثہ جس کے ذریعے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں کمائی جا سکتی ہیں، وہ اثاثہ کم ہو رہا ہے، وہی بیسک انویسٹمنٹ ختم ہو رہی ہے، گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اس اثاثے کی قدر بھی نہ کر پا رہا ہو، ایک تو کم ہو رہا ہو پھر قدر بھی نہ ہو، اس سے بڑھ کر اور نقصان میں کون ہوگا؟ یقیناً جو اپنے وقت کی قدر نہیں پہچانتا وہ سخت خسارے میں ہے۔ اور یہ وقت ہی ایسی چیز ہے جو ہمارے یہاں بالکل اتنا ضائع کیا جاتا ہے، ہول سیل میں وقت ضائع کیا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، گھنٹوں گھنٹوں فضول بیٹھ کے ویسٹ ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں تو گناہوں میں گزر جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ولیہ ایک کاملہ ہیں، بہت نیک خاتون تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اس پر 3 قسم کے پھل لگے تھے۔ میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے، کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد تھے، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح وہ پھل چمک دمک رہے تھے۔ فرماتی ہے کہ مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا یہ آپ کا درخت ہے اور ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو ابھی ابھی آپ نے پڑھی تھیں۔ فرماتی ہے میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو دیکھا کہ سنہرے رنگ کے کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کاش یہ پھل بھی ان پھلوں کے ساتھ درخت پر موجود ہوتے تو کتنی اچھی بات تھی۔
یہ نیچے نہ گرے ہوتے۔ اب جواب ملا یہ وہیں لگے تھے، آپ تسبیح پڑھ کر سوچنے لگیں، آپ تسبیح پڑھ رہی تھیں تو آپ کے نام کے ادھر پھل لگ رہے تھے، اب تسبیح پڑھتے پڑھتے آپ سوچنے لگیں۔ کیا سوچنے لگیں؟ کہ گندھا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا یا نہیں ہوا۔ توجہ چلی گئی آٹے کی طرف۔ اس وقت یہ پھل گر گئے جب اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوئیں، کیا صرف خیال آیا، پریکٹیکلی فزیکلی نہیں انوالو ہوئی کسی کام میں، صرف خیال آیا اللہ کے ذکر کے دوران آٹے کے بارے میں، پتہ نہیں خراب ہو گیا یا نہیں ہوا، تو اب اس کی وجہ سے یہ پھل گر گئے۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے بارے میں بار بار غور کرنے کی حاجت ہے۔ کیسی عبرت کی بات ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ تسبیح میں مصروف تھیں اور اللہ کی ولیہ کس مقام پر پہنچی ہوئی تھی، اس دوران صرف تھوڑی دیر کے لیے رک کر گندے ہوئے آٹے کے متعلق سوچنے کا اتنا اثر ہوا تو جو کئی گھنٹے وقت برباد کرتے ہیں ان کا وبال کیا ہوگا۔ مگر ہم غفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔ افسوس سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے بے جا اور غلط استعمال، دنیا کی محبت، مال و دولت کی الفت، قبر و آخرت سے غفلت، نت نئے فیشن اپنانے کی لت، ہوٹلنگ کی کثرت، بس کھاؤ پیو اور جان بناؤ کے نعرہ جہالت اور نیک کاموں میں ٹال مٹول کی عادت جیسے وقت برباد کر دینے والے کاموں نے ہمیں غلط راستے کا مسافر بنا دیا۔ یقین مانیے وقت برباد کرنا یہ انداز مسلمانی ہے ہی نہیں۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شخصوں کو فضول کام میں دیکھا، فرمایا الفارغ ما امر بہذا، فارغ شخص کو اس کام کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ کا فرمان ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب فارغ ہو تو خوب کوشش کر۔ ہم جب فارغ ہوتے کرتے ہیں اب کریں کیا، ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ حکم ہی ہے کہ جب فارغ ہو تو پھر اور مصروف ہو جا، یعنی اپنے فارغ وقت کو عبادت میں صرف کر۔ مطلب یہ کہ جب ایک عبادت سے فارغ ہو جانا پھر دوسری عبادت شروع کر دے، اور کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہ، کہ مقصود اصلی عالم کے پیدا کرنے سے یہی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اب دیکھ لیں جگہ جگہ یہ مناظر نظر آئیں گے، کسی فنکشن میں چلے جائیں، کسی تقریب میں چلے جائیں، کسی شادی حال میں چلے جائیں، کسی ولیمے میں چلے جائیں، وہاں اب جو ٹائم ویسٹ کرنے کے مناظر نظر آتے ہیں، 2 3 گھنٹے بیٹھ کے، اب وقت جو بیٹھے ہیں ان کا پاس نہیں ہو رہا، کیا کریں، گپیں ادھر کی گپیں ادھر کی گپیں، اس کی غیبت اس کی غیبت، حکومت کے بارے میں تبصرے تجزیے، اور نہ جانے کیا کیا سلسلہ ہو رہا تھا۔ وقت برباد ہو رہا ہوتا ہے، نہ دنیا کے کام آ رہا ہے وقت، نہ آخرت کے، دونوں طرف سے برباد ہو رہا ہے۔ حالانکہ دنیا دار لوگ جو ہیں جن کا آخرت کا چلو خیال نہیں ہے، دنیا داروں نے بھی اپنے وقت کی ایک قیمت رکھی ہوتی ہے۔ جتنے دنیا میں سمجھدار سیانے لوگ ہیں دنیا دار، انہوں نے دنیا کے وقت کی قیمت رکھی ہوتی ہے اور پورا کیلکولیشن نکالی ہوتی ہے کہ میں اتنے گھنٹے وقت کام کرتا ہوں تو اتنے گھنٹے میں ڈیلی میں اتنا کما رہا ہوں، اب میں گھنٹے کا اتنا ہو گیا، آپ کو کہتے ہیں نا مجھے 1 گھنٹہ وقت چاہیے آپ کا، ٹھیک ہے جی میرا گھنٹہ 20 لاکھ کا بنتا ہے، آپ کی مرضی ہے، گھنٹہ بک کرنا ہے میرا، اب اس گھنٹے مجھ سے باتیں کرا لیں، مجھ سے سوال جواب کر لیں، یا فارغ بٹھا لیں بیٹھ کے مجھے دیکھتے رہیں، وہ وقت میں نے آپ کو دے دیا، جو کرنا ہے بتائیں اب کیا کرنا ہے۔ تو یوں اپنے وقت کی قیمت رکھی ہوتی ہے کہ میرا 1 منٹ اتنے کا ہے، اب اگر منٹ چاہیے 5 منٹ چاہیے، اب دوسرے ممالک میں یہی ہوتا ہے وکیل سے ٹائم چاہیے کہ ٹھیک کتنے میں 5 منٹ، ٹھیک ہے 5 منٹ کی میری یہ فیس بنتی ہے، وہ ٹائم کی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ میرے یہ وقت اتنے منٹ کا ہے۔ ڈاکٹر سے وقت لیتے ہیں تو اس کو منٹوں کی کیلکولیشن ہوتی ہے، ہاں جی اتنے منٹ لیے جی ٹھیک ہے اتنے منٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ اب اس وقت کی قیمت ہر ایک نے نکالی ہوتی ہے اپنے اس ویلیو کے مطابق۔ ایک مزدور ہے اب وہ اپنی ویلیو نکال سکتا ہے کہ اگر وہ 1800 دیہڑی لیتا ہے، اس کا مطلب اس کے 8 گھنٹے 1800 کے ہیں، بعض جگہوں پہ تو 1000 روپے دیہڑی چل رہی ہے نا، لیکن میکسیمم بھی کر لیں 1800 2000 دیہڑی کریں، تو اب اس کے گھنٹوں پہ ڈیوائڈ کرے تو 8 گھنٹے ہوئے، اب اسی کو وہ ڈیوائڈ کرے آگے منٹوں پہ سیکنڈ پہ، تو اس کی اپنی ویلیو پتہ لگ جائے گی کہ میری ویلیو اتنی ہے، کہ میرا 1 سیکنڈ اتنے روپے کا ہے۔ تو اسی طرح ہر بندے کے دنیا داروں نے اپنی ایک ویلیو نکالی ہوتی ہے، کاسٹ نکالی ہوتی ہے وقت کی۔ تو آخرت کی سوچ رکھنے والا اپنے وقت کی کاسٹ کیوں نہیں نکالتا؟ آخرت کی فکر رکھنے والا جس نے جہنم سے خود کو بچانا ہے، جس نے جنت میں جانا ہے، آخرت کے درجات طے کرنے ہیں، وہ اپنے وقت کو نیکیوں میں کیوں نہیں گزارتا؟ کیوں نہیں سوچتا میرے جو 1 گھنٹہ برباد ہو گیا، اس 1 گھنٹے میں کتنے منٹ آئے، 60 منٹ آئے، سیکنڈز کتنے آئے، اتنے سیکنڈز آئے، تو میں تو اتنے درختوں سے محروم ہو گیا،
جو حالی میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہہ کے یہ میں کر سکتا تھا، درخت لگوا سکتا تھا، اتنی نیکیاں حاصل کر سکتا، ایک درود پاک پڑھ کے 10 رحمتوں کا حقدار بن سکتا تھا، ایک بار درود پاک پڑھ کے 10 درجات بلند کروا سکتا تھا، 10 گناہ مٹوا سکتا تھا، 10 نیکیاں حاصل کر سکتا تھا، یہ تو ضائع کر دیا۔ اور میں اتنی دیر درود پاک سے غافل ہو گیا، کیونکہ جب بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، تو اتنے دیر تو میں سے غافل ہو گیا، اس کا مطلب میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا اتنی دیر کے لیے۔ تو یہ ساری سوچیں آخرت کے طلبگار کو بھی ہونی چاہیے کہ آخرت کا طلبگار اپنی دنیا کے حوالے سے بھی اپنی ایک قیمت بنا کے رکھے، یہ نہیں جو مرضی پکڑ کے لے جائے اور اس کا وقت برباد کر دے، اور دنیا کا بھی نقصان ہو، آخرت کا بھی نقصان ہو، معاش کا بھی نقصان ہو اور نیکیوں کا بھی نقصان ہو۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے سامنے ایک ہولناک دن ہے، قیامت جلد نہیں بہت ہی جلد آنے والی ہے، ایک ہوتا ہے نا جلدی آنے والی ہے، بہت ہی جلدی آنے والی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قیامت دور ہے، ابھی تو صدیاں رہتی ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپا آئے گا، پھر کتنے سالوں بعد موت آئے گی، پھر کئی صدیوں کے بعد قیامت قائم ہوگی، یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ ہم دور سمجھ رہے ہیں، ہم غافل لوگ ہیں، اللہ پاک ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور سب قیامت کب آنی ہے، ہماری موت کب آنی ہے، کیا ہونا ہے، وہ بہتر جانتا ہمارا خالق ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ وہ دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں قیامت دور ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قیامت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، قیامت قریب ہے اور بہت ہی قریب ہے۔ وہ ہولناک دن ذرا تصور تو باندھیے، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور کی ہولناک آواز سن کر سب مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا، یہ زمین تانبے کی زمین سے بدل دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، اس کی پشت پر بال سے باریک تلوار سے تیز اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط رکھ دیا جائے گا، سامنا قہر کا ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، بعض اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ خدائے قہار اس روز ایسا غضب فرمائے گا کہ ایسا غضب اس نے کبھی نہیں فرمایا، لمبا عرصہ اسی حال پر گزر جائے گا، پھر کہیں جا کر حساب شروع ہوگا۔ اب ذرا تصور باندھیے، اس صورتحال میں ہمیں پکارا جائے گا، اے فلاں بن فلاں اللہ کے حضور حاضر ہو، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اس غضبناک پکار پر ہم جھجکیں گے، ڈریں گے، منہ چھپائیں گے، مگر اس روز کہاں چھپیں گے؟ کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ فرشتے کھینچ کر لے جائیں گے، رب جبار و قہار کے حضور پیش کر دیں گے۔ آہ صد کروڑا، ایسے ہولناک منظر میں ہم اپنے ایک ایک عمل کا حساب کیسے دے پائیں گے؟ ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، ہمارا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل اعمال نامے میں درج ہوگا، اور مجرم پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، اے کاش دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ غور فرمائیے اس روز ہم کیسے حساب دے پائیں گے؟ مگر افسوس ہم نہیں ڈرتے، سستی کرتے ہیں، غفلت میں پڑتے ہیں، مال و دولت کی حرص ہے، دنیاوی عہدوں کی طلب ہے، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم آخرت کو بھولتے ہیں، گناہوں میں پڑتے ہیں، برائیوں پر اڑتے ہیں، توبہ سے بھاگتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں، رب سے نہیں حیا کرتے، رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں چھپ کر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے روز قیامت ہمارا کوئی عمل چھپ نہیں پائے گا، ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ خدا قہار ہے غضب پر،
کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اتنا ہولناک دن ہمارے سامنے ہے اور ہم لمحہ بلمحہ قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ روز قیامت زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کی قدر نہ کر پائے، یہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا وقت اگر ہم اس میں نیکیاں نہ کر پائے، دن رات گناہوں ہی کا بازار گرم رکھا، اللہ نہ کرے اگر روز قیامت پکڑ ہو گئی، غور فرمائی کتنا نقصان ہوگا، ہم کتنے خسارے میں رہ جائیں گے۔ جب ہمیں ہمارے خالق و مالک، ہمیں پالنے والے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، تب شرمندگی ندامت سے ہماری کیا حالت ہوگی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے جب روز قیامت بندے کی برائیاں اس کے سامنے رکھی جائیں گی نا، تو تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، تو تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اتنا فاصلہ ہو جائے۔ آج ہم لذت لے لے کر بڑے مزے سے جو گناہ کرتے ہیں نا، آج جو کہتے ہیں کیا کریں، عادت چھوٹتی نہیں ہے، کل بروز قیامت خواہش کریں گے کاش یہ برائی نہ کی ہوتی، کاش میرے اور میرے برے اعمال کے درمیان لمبا فاصلہ ہو جائے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت منصور بن عمار خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس تشریف لائے۔ خلیفہ نے کہا کہ اے منصور، میں آپ کو 1 سال کا وقت دیتا ہوں، ایک سوال کا جواب تلاش کر کے لائیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے اور سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ عبد الملک بن مروان کا سوال سن کر حضرت منصور بن عمار چل پڑے، ابھی محل کے دروازے پر پہنچے تھے، فوراً واپس آ گئے۔ عبد الملک بن مروان بولا واپس کیوں آ گئے؟ فرمایا جواب مل گیا، وہ یہ کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو نیکیاں بھی کرے، اللہ پاک سے ڈرتا بھی رہے، جبکہ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ کرے اور ساتھ اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ سمجھے کہ نہیں جنت ہمارے لیے ہے، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا بے وقوف ہوا۔ اور عموماً اس طرح کے لوگ، بے نمازی، گناہ کرنے والے، اس طرح کی باتیں ان کی زبانوں پہ ہوتی ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں عذاب ہوگا، ہم تو مسلمان ہیں، کیوں عذاب ہوگا، اللہ بڑا کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، نہیں عذاب دے گا، بس خود کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں اور گناہ خوب کرنے۔ یہ عبرت انگیز جواب سن کر عبد الملک بن مروان پر رقت طاری ہو گئی، اتنا روئے کہ آنسوؤں سے کپڑے تار ہو گئے۔ پھر کہا ہے منصور، خدا کی قسم آپ نے درست کہا۔ پھر بولے اے منصور، قرآن کریم کی کوئی آیت سنائیے۔ حضرت منصور بن عمار نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جاتی۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت سن کر ایسا عبد الملک بن مروان پر خوف کا غلبہ ہوا، خوف خدا کا غلبہ ایسا ہوا کہ بولے منصور تم نے مجھے مار ڈالا ہے۔ یہ کہتے ہی غش کھا کر گرے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہو بولے منصور اللہ کا فرمان ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ یہ سن کر پھر رونے لگے۔ جب افاقہ ہوا پوچھا اللہ پاک کا فرمان ہے ما عملت من خیر مخدرا وما عملت من سوء، اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ روز قیامت ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، ہر بڑے سے بڑا گناہ بندے کے سامنے کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر ملک بن مروان اتنا روئے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب وہ ہوش آیا کہا اللہ کی قسم جو اس آیت کریمہ میں غور کرے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، بے شک بڑا ہی وہ گمراہ ہے، بڑی گمراہی میں۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔